नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। एक ऐसे मसले पे रोशनी डालने लगी हूँ, एक ऐसा मसला आज अपने प्रोग्राम में जो वो लेकर आई हूँ जिस मसले की समझ मुझे खुद भी नहीं आती। कैसी बात है कि क्या कोई ऐसा मसला हो सकता है जिसकी समझ मुझे भी ना आए। एक माहिर नफ्सियात भी जहाँ पर आकर जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाए कि ये हनी ट्रैप क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है, आखिर हम हनी ट्रैप क्यों हो रहे हैं। आखिर मर्द और औरतें इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं अपनी लाइफ से कि जिसने दिखाई जो है वो आपको रास्ता, जिसने आपको लाइटें दिखाई, जिसने आपको जो है वो आसमान पे पहुंचा दिया, जिसने आपकी चार तारीफ़ें की, जिसने आपको ग्रैब करने के लिए आपके लिए जो है वो फूलों की बरसात की, आप उसके पीछे लग पड़े। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी शख्स जो है वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी में इस कदर इन्वॉल्व हो जाए कि आप उसके पीछे लगकर अपनी ज़ात को इग्नोर करते हुए अपने आप को ही जो है वो हनी ट्रैप करवा लें। मतलब ऐसी क्या फ्रस्ट्रेशन है, क्या डिप्रेशन है, कौन सा ऐसा लेवल आ चुका है मर्दों और औरतों में कि जिसमें एक अननोन बंदा जो आपको सोशल मीडिया से मिला है, जो सोशल मीडिया पे न जाने कहाँ बैठा हुआ है, वो अपने आप को शो करता है कि मैं फ़लाँ इलाके से हूँ, फ़लाँ जगह से हूँ और मैं जो है वो आपको बहुत पसंद करता हूँ, इतने अरसे से आपकी जो है वो ये चीज़ें देख रहा हूँ, आपके क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे अकाउंट्स जो है वो मैं देख रहा हूँ और फॉलो करता हूँ। और ये वो औरतों को कहो तो औरतें जो है वो इसको सच मान लेती हैं, ये नहीं देखती कि पता नहीं कितनी और लड़कियों को भी उसने बेवकूफ़ बना रखा होगा। फिर ये भी नहीं समझ, आजकल मैं आपको एक और ट्रेंड बताती हूँ, लड़के लड़कियों की आवाज़ें बना के जो है वो ट्रैप कर रहे हैं। ये वाला काम भी शुरू हो गया है। यानी अभी मैं गुजरात गई तो एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई, वो टिकटॉक पर जो है वो लड़की बन के लड़की की आवाज़ में जो है वो बात करता है। उसने कम से कम 15 से 20 बंदे फंसाए हुए हैं और वो 15 से 20 बंदे उससे शादी करना चाहते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम किस कदर फ्रस्ट्रेटेड कौम हो चुकी हैं कि एक लड़का लड़की की आवाज़ में 3 साल तक एक शख्स के साथ अफेयर चलाता है। ये 15-20 दिन की बात नहीं है, कई महीनों की बात है। और उसके बाद जो है वो मैं हैरान हूँ, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है और लोग किस तरह से, हमारे मर्दों को क्या हो गया है और औरतों को क्या हो गया है और इतनी फ्रस्ट्रेशन आई कहाँ से है। शादीशुदा आदमी देख लें फ्रस्ट्रेटेड नज़र आएगा, किसी दूसरी औरत की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। आखिर ये दूसरा बंदा हमारी ज़िंदगी में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। और जब आप अपने लस्ट के पीछे, अपनी जो है वो ख्वाहिश के पीछे भागते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वही होता है जिसका डर होता है। और वो ये होता है कि आप ट्रैप हो जाते हैं, आपको अगवा कर लिया जाता है, आपके जो अकाउंट्स हैं वो हैक कर लिए जाते हैं। बेसिकली ये लोग आपको मोहब्बत के जाल में फंसाते ही इसीलिए हैं ताकि ये आपको अगवा करके आपके सारी जितना पैसा है या आपके पास जो कुछ भी है वो हथिया सके। ये हनी ट्रैप का सिलसिला ऐसे ही होता है। कितने लोगों को जो है रोज़ाना के मैसेजेस आते होंगे, आप यकीन करें कितने हमारे जो है फैंस हैं मैसेजेस करते हैं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि उनको जवाब दें। जो बंदा फारिग बैठा है घर में या जो लड़की फारिग बैठी है उसके लिए उसकी तारीफ़ जो है वो किसी फूलों से कम नहीं है। लेकिन रुक जाएं, ये सोशल मीडिया पे होने वाली दोस्तियाँ आपको मौत तक लेके जा सकती हैं, आपका अगवा करवा सकती हैं, आपका सारे का सारा जमा पूंजी जो सारी ज़िंदगी मेहनत करके कमाई है वो आपका जो है इनकी नज़र हो सकता है। और याद रखें ऐसा ही होता है, लालच बुरी बला है, बचपन में पढ़ा था लेकिन आज साबित हो रहा है। आइए राना जाहिद अली की रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। राना जाहिद अली ऐसे टॉपिक ले आते हैं कि जिस पर मैं कहती हूँ राना जाहिद अली आप चुप रह जाएँ, मैं ही बोल लेती हूँ, तो वो टॉपिक ही ऐसे होते हैं माशरे के। तो बहरहाल आप जो है वो ये रिपोर्ट देखें, उसके बाद उनसे बात करते हैं। मौजूदा दौर में हनी ट्रैप एक ऐसा खतरनाक हथियार बन चुका है जिसके जरिए लोगों को मोहब्बत, दोस्ती या जज्बाती ताल्लुकात के नाम पर फंसाकर इनकी ज़ाती, माली या सिक्योरिटी से मुतालिक मालूमात हासिल की जाती हैं। सोशल मीडिया और जदीद टेक्नोलॉजी ने इस धोखाधड़ी को मज़ीद आसान बना दिया है, जहां जाली प्रोफाइल्स, वीडियो कॉल्स और जज्बाती जाल में फंसाकर अफराद को ब्लैकमेल किया जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी इसके कई केसेस सामने आ चुके हैं, जहां नौजवान, सरकारी मुलाजमीन और हत्ता के हसास इदारों के अफराद तक इसका शिकार बन चुके हैं। हनी ट्रैप ना सिर्फ फ़र्द की ज़िंदगी तबाह करता है बल्कि बाज़ सूरतों में कौमी सलामती को भी नुकसान पहुँचा सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि अवाम, खुसूसन नौजवान नस्ल को इस हवाले से आगाह किया जाए, इनके सोशल मीडिया इस्तेमाल पर नज़र रखी जाए और किसी भी मशकूक राब्ते की सूरत में फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारों को इतला दी जाए। खामोशी इख्तियार करना मसले का हल नहीं बल्कि मज़ीद ब्लैकमेल होने की दावत है।
नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है, लेकिन सवाल फिर वहीं का वहीं है कि सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्तियां जो हैं वो हमारे लिए इतनी तकलीफ से साबित क्यों होती हैं? जिन लोगों को हम जानते नहीं हैं उनकी बात पर एतबार कैसे कर सकते हैं? किसी से सोशल मीडिया पर बात हुई, फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए और आपने जो है वो दोस्ती कर ली, ये बगैर सोचे समझे जाने के पीछे कोई गैंग ही हो। ये लड़की जो इतनी हसीन बनके, इतनी खूबसूरत बनके आपको लुभा रही है, आपको दाएं दिखा रही है, अपनी तस्वीरें सेंड कर रही है, पता नहीं वो उसकी तस्वीरें भी हों कि नहीं, पता नहीं वो खुद हो भी कि नहीं। क्या हम इतने बेवकूफ़ हैं? क्या हमारे यहाँ के मर्दों की सेंस ऑफ ह्यूमर जो है काम करना छोड़ गई है इस मामले में कि औरत ने ज़रा सी जो है वो हंस के मुस्कुरा के बात की और मर्द उसके पीछे चल पड़ा? ये क्या हो रहा है हमारे माशरे में? हनी ट्रैप तो आप खुद ब खुद होंगे। दावत गुनाह देने के लिए शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यहाँ पर जो है वो कोट करती चलूँ, अपने बेटे को कहते हैं कि बेटे कभी औरत के पीछे नहीं जाना, आधा ईमान चला जाता है। आप यकीन करें, आज का मर्द जो है वो औरत की एक मुस्कुराहट के पीछे अगर अपनी अना की कुर्बानी दे रहा है तो ये कैसी मर्दानगी है? ये कौन है मर्द? ये कौन से मर्द हैं जो औरतों के पीछे जो है वो पागल है, जो हनी ट्रैप हो रहे हैं? मतलब क्यों जा रहे हैं भाई? आपको कोई घर से लेने के लिए आ रहा है, आपको हनी ट्रैप किया जा रहा है, आपको मोहब्बत के झांसे में फंसाया जा रहा है। मोहब्बत ही क्यों? हम सिर्फ लड़का और लड़की में मोहब्बत ही क्यों तलाश करते हैं? हम बहन भाई का रिश्ता क्यों नहीं बनाते? हम जो है वो किसी को माँ क्यों नहीं बनाते? किसी को बाप क्यों नहीं बना लेते? किसी से कोई और ताल्लुक क्यों नहीं रख लेते? हम सिर्फ जो है वो एक लड़का और लड़की को जो है वो एक गलत ताल्लुक में ही क्यों देखते हैं? क्योंकि एक साइलेंट वॉर स्टार्ट हो चुकी है पाकिस्तान में। आज से नहीं, मैं अपने प्रोग्राम में बहुत पहले से ये बातें जो है वो कर रही हूँ कि एक साइलेंट वॉर है इस वक्त पाकिस्तान में, जिसमें नौजवान नस्ल को बिगाड़ दिया गया है। जिस भी मुल्क को तबाह करना हो उसकी मईशत को और उसके नौजवानों को बिगाड़ दिया जाता है, यानी ख़राब किया जाता है, उनको बेरारवी पे लगाया जाता है, बर्बाद किया जाता है। हमारे यहाँ के तो 40 साल के बाद मर्द जो है वो जवान होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ 40 साल के बाद दोबारा मोहब्बतें जवान हो जाती हैं। औरत हो तो वो 35 साल के बाद मोहब्बत कर लेती है। अब तकलीफ दे बात यह है कि औरत की 35 साल के बाद मोहब्बत और मर्द की 40 साल के बाद जो मोहब्बत है ये कामयाब है पाकिस्तान में। मुझे नहीं समझ आती, जवानी में जो लड़के लड़कियां मोहब्बतें कर रहे हैं वो बेचारे ब्रेकअप के लिए जो वो रो रहे हैं, वो मेरे पास आते हैं कि जी हमारे ब्रेकअप हो गए, और 40 साल से ऊपर और 35 साल से ऊपर खवातीन जो है वो खुश हैं कि उनकी जो है वो मोहब्बतें चल पड़ी हैं। ये बात समझना कुछ वक्त मांगता है। मैं बोलूँगी तो बोलती चली जाऊँगी, राना जाहिद अली को वक्त नहीं मिलेगा। मैं चाहूँगी कि राना जाहिद अली आप इस पर बात करें। क्या है हनी ट्रैप? आपको कोई लड़की सोशल मीडिया से मिले और आपको कहे कि मिलने आ जाओ, तो आप चले जाएंगे बगैर तस्दीक के? बताइए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, और जितना डिटेल में आपने बता दिया, जिस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया, तो शायद मेरे पास बाकी जो है ना बहुत थोड़ा टाइम बचा, लेकिन मैं आपको इसकी कुछ सीधा चीज़ें बता दूंगा। खासकर देखिए, जहाँ पर टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है ना, तो वहाँ पर जो ऑनलाइन मुजरमाना सरगर्मियाँ हैं ना, वो भी तरक्की करती जा रही हैं, वो भी नित नए तरीके आते जा रहे हैं। अच्छा, हनी ट्रैप में क्या होता है ये थोड़ा सा बता दीजिए कि ये इसमें जो है ना, ये लड़के लड़कियाँ तो ये छोटी बात है, ये ग्रुप्स, एक मुनज़्ज़म ग्रुप है। डॉक्टर साहब मैं आपको बताता हूँ, एक ग्रुप बनाए जाते हैं जिसमें लड़कियां भी शामिल हैं, पुलिस के अफराद भी शामिल हैं, वकील हजरात भी शामिल हैं, इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के शामिल हैं, और इसमें इंटरनेशनल एजेंसियां भी शामिल हैं। अब इसमें क्या करते हैं, ये एक्चुअल लड़के लड़कियां जो है ना, अपने खूबसूरत जो है ना फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और जो भी जितने सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो बनाते हैं, आपकी हिस्ट्री में जाते हैं, वहां से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट करते हैं। अच्छा, आपको जब एक दफ़ा फ्रेंड रिक्वेस्ट कर दी, आपसे मैसेज के ऊपर जो है बात स्टार्ट कर दी है, कोई भी पोस्ट लगा दी, अच्छा लगा दे, तो इंसान की ये फितरत है, कोई भी अगर इससे बात करे तो कितना भी कोई मगरूर आदमी हो तो वो उसका जवाब जरूर दे देता है। आपको देखें, अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के लिए, औरत और मर्द के लिए कुदरती तौर पर एक अट्रैक्शन रखी है, लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अब क्या होता है कि जब आपका मैसेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी गुफ्तगू, आपको हमदर्दी, आपकी खूबसूरती, औरत और मर्द दोनों ही अपनी तारीफों के भूखे होते हैं। डॉक्टर साहब ये आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझता। बात है, एक पोस्ट में, 2 पोस्ट में, फिर वहां पे सोशल मीडिया से आपके नंबर एक्सचेंज होते हैं। आपने जैसे बताया कि एक शख्स गुजरावाला में रह के वो 15 लोगों से, एक लड़का लड़की बनकर 15 लोगों से अफेयर चला रहा है। तो डॉक्टर साहब क्या होता है कि जब आपके नंबर एक्सचेंज होते हैं, आपको तस्वीरें होती हैं, फिर एक वो जज्बाती तौर पर खासकर मर्द हजरात वो इतने ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि जो वो पीछे हनी ट्रैप करवाने वाला ग्रुप बैठा होता है वो क्या कहता है कि आप मुझे नाजेबा तस्वीर, इसमें मसला क्या होता है, एक नाजेबा चीजें होती है,
وہ جب دونوں کی چیزیں ہو جاتی ہیں ڈاکٹر گندی ذہنیت، بالکل ہاں، ان کی اسکرین شاٹ ان کے ویڈیو لے لیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ اس بندے کا زوال سٹارٹ ہو جاتا ہے. آپ ڈاکٹر یہ صاحبہ لڑکے کی بات کر رہے ہیں، میں ایسی لڑکیوں کو جانتی ہوں اسلام آباد کی کہ جو اپنی باقاعدہ نیوڈ تصویریں اور میسیجز اور کالز اور ویڈیو کالز پر جو ہے وہ یہ تمام تر چیزیں کر رہی ہیں. جی بالکل. اچھا اس کے بعد جب یہ صرف سٹارٹ ہو گیا آپ کے پورے پاکستان کی بات ہے بالکل یہ، آپ یقین کریں ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہوتا ہے تو ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں، ایسے ہم بات نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحبہ یہ اس بالکل طرح آج کل آپ لڑکوں کی کیا بات کرتے ہیں، یہ لڑکیاں یہ حرکتیں کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک گروپ بنائے گئے ہیں. اب یہ دیکھیں ابھی ریسنٹلی فیصلہ آباد میں کیا ہوا کہ غیر ملکی لوگوں کا 100 سے زائد گروپ پکڑا گیا ہے. اچھا اب اس میں ڈاکٹر صاحبہ یہ بڑی امپورٹنٹ میں بات کرنے لگا ہوں کہ خاص کر نوجوان نسل کو میں یہ پیغام دوں گا، اور خاص کر اس میں جو ہمارے سرکاری افسران ہیں اور جو ہماری آرم فورسز ہیں ان کو انٹرنیشنل لیول پہ ہنی ٹریپ کیا جاتا ہے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے کچھ افسران جو ہے نا وہ ہنی ٹریپ کا شکار ہوئے، وہاں پر حساس معلومات دی. سیم پاکستان میں بھی انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ ہنی ٹریپ کی جائے. تو خاص کر میں اپنے نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو فیس بک واٹس ایپ کے اوپر کوئی بھی ان نون بندے سے میسج آئے، خدارہ کبھی بھی آپ اس کے ساتھ اپنی ذاتی معلومات، آئی ڈی کارڈ اور جذباتی لگاؤ نہ کریں. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے ہماری جو ہے وہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہم پاکستانی ایز اے خاص کر جو میل ہوتے ہیں وہ زیادہ تر فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں اور زیادہ انٹرسٹ ہم عورتوں کی طرف لیتے ہیں. اس میں مجھے شاید کہنے میں کچھ بھی نہیں ہوگا. پاکستان کے مرد نہیں، جس دن دنیا بھر کے مردوں نے اپنی انا کی تسکین کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے سپورٹ کر دیا نا، یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ حالات اور اپنے بزنس کی طرف جو ہے وہ دھیان دینا شروع کر دیا، آپ یقین کریں ایک تو کوئی کنگال نہیں رہے گا، دوسرے کوئی جو ہے وہ اکیلا نہیں رہے گا. ہمارے مردوں کا یہ شیوا بنتا جا رہا ہے کہ ذرا سا عورت نے مسکرا کے دیکھا اور جی دل ہار گئے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ چلتے گئے. اس نے آپ کو کس طرح ٹریپ کیا، اس کی ادائیں آپ کے لیے جو ہے وہ کافی تھی. کیا ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم لڑکا بن کے لڑکی کی آواز نکالنے والے اس شخص کی آواز کے پیچھے پاگل ہو گئے ہیں؟ ہم اسے دیکھنا نہیں چاہتے. وہ جو ہے لڑکی کی تصویریں لگا کے، لڑکی کی تصویریں بھیج کے جو ہے وہ مطمئن کر رہے ہیں ایک مرد کو، اور مرد کو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ پیچھے بھی ایک مرد ہے. اور ہنی ٹریپ ہو رہے ہیں ان لڑکیوں سے جن کا کام دھندا یہی ہے کہ مردوں کو جو ہے وہ بلاؤ اور پھر آگے سے 4 بندے جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور وہ 4 بندے جو ہے وہ پھر اس شخص کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی ویڈیوز بناتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اس میں تو آپ نے یہ بات کی تھی، میں یہ بتاؤں کہ خاص کر ہمارا بہت بڑا کیس ہوا خلیل الرحمان قمر صاحب کا، اور دیکھیں جو ہنی ٹریپ کرنے والی وہ عورت تھی اور اس کے ساتھ جو اس کا پورا گینگ تھا ان کو سزا دلوائی گئی باقاعدہ طور پہ. ریسنٹلی ڈاکٹر صاحبہ پولیس کے اہلکار اس میں شامل تھے، ڈولفن کے اہلکار اس میں شامل تھے، ڈفرینٹ اہلکار شامل تھے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ ایک میسج اور پیغام، بڑی امپورٹنٹ بات میں بتانے لگا ہوں. اپنا آپ لوگوں نے جتنے بھی سوشل میڈیا یوزر ہیں، آپ بھی ہم بھی، آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں ان نون نمبروں سے ڈفرینٹ گروپس کے اندر ڈاکٹر صاحبہ ایڈ کر دیا جاتا ہے. بالکل ایسے. اچھا وہاں پر جب ایڈ کر دیا جاتا ہے تو میسجنگ سٹارٹ ہوتی ہے، اور بعض اوقات کیا کرتے ہیں توہین آمیز جو پوسٹ ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی تعلیمات سے متعلق وہ پوسٹیں وہاں پر شیئر کی جاتی ہیں. آپ کیا کرتے ہیں اس پوسٹ کو اٹھا کے ایڈمن کو رپورٹ کرتے ہیں. ایڈمن پیچھے سے وہ گروپ چلاتا ہے، یقین ڈاکٹر صاحبہ وہ ایڈمن اٹھا کے آپ کی پوسٹوں کو آپ کو بلیک میل کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، ایف آئی اے کے اندر بھیج دیتا ہے، اور اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ آپ کی جان عذاب بن جاتی ہے. ریسنٹلی ابھی سپریم کورٹ نے اس کے اوپر بہت بڑا فیصلہ دیا ہے. تو یہ بڑی احتیاط کرنی ہے. ان نون فیس بک پروفائلز کے اوپر، میسنجرز کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر کوئی بھی آپ کو کوئی پوسٹ بھیجے آپ نے اگنور کرنا ہے، ڈیلیٹ کرنا ہے. اور زیادہ اگر معاملات خراب ہو تو آپ نے چپ نہیں رہنا ہے، آپ نے ایف آئی اے سائبر کرائم سے رابطہ کرنا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس لیے آپ نے بتایا تھا کہ پاکستان میں ڈاکٹر صاحب یہاں پر جانے جا رہی ہیں. آپ وہاں پر دیکھیں جو اپنا ملتان والی سائڈ تھی، جنوبی پنجاب، لوگ گھروں سے لاہور سے اسلام آباد میں بھاولپور سے لوگ وہاں پر جو کچے کے علاقے میں جاتے ڈاکو. ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکو بھی اتنے زیادہ شارپ مائنڈڈ ہیں کہ وہ لوگوں کو ہنی ٹریپ کر رہے ہیں سستی گاڑی کے چکر میں، عورتوں کے چکروں میں. تو یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہمارا جو لوگ ہیں، یہ ہماری جو نوجوان نسل ہے خاص کر، وہ کس طرف جا رہی ہے. اب دیکھیں نا جس کا نام ہی ہنی ٹریپ ہو اس میں بندہ کیوں نہ ٹریپ ہو، سمجھے نا، مطلب نام تو چیک کریں. ہنی ٹریپ مطلب بندے کو نام لیتے ہوئے بھی جو ہے وہ کچھ محسوس ہونا شروع ہو جائے سائیکولوجیکلی جو ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے مرد جو ہے وہ ان کے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ایک عورت ان کا پورے کا پورا ایمان لے جا سکتی ہے؟ یہ تو فتنہ ہے.
عورت جو ہے نا یہ فطرہ یہ انسان کے ایمان کو دیکھیے برباد کر عورت دیتی ہے. کو مرد کی تسکین کے لیے دنیا میں اس لیے بنایا گیا کہ مرد اور عورت آپس میں نکاح کریں, ایک پاک بندھن میں بندھ کے اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ ایک خوشگوار اور محبت کا تعلق استوار کرے. یہ کہیں نہیں ذکر تھا, یہ کہیں نہیں تھا کہ جو عورت آپ کو نظر آتی ہے یا جو عورت آپ کو جو ہے وہ اریاں لباس میں نظر آتی ہے اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ اپنا فزیکل تعلق رکھ لیں. کوئی کس طرح اپنا جسم کسی کے سامنے جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے؟ کیا ہمارے اندر اتنی حیا باقی نہیں رہی کہ ہم کسی کے بھی سامنے جا کر کپڑے اتار دیں؟ ہم بے حیا لوگ ہو گئے. اللہ نے لباس اس لیے بھیجا, باقاعدہ اس لباس کا جو ہے وہ ایک مقصد تھا کہ جس سے سطر ڈھپ سکے, جس سے آپ جو ہے وہ اپنے آپ کی حفاظت کر سکیں. قرآن پاک میں واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظتیں کریں. تو آپ نے جو ہے وہ سب کچھ کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا. آپ اتنے سستے ہو گئے. انمول تو وہ چیز ہوتی ہے جس کا کوئی مول نہیں ہوتا. یہ کوئی مرد انمول نہیں ہے جو عورت کے پیچھے جو ہے وہ اپنے ایمان کا سودا کر دے. آپ کسی عورت کے سامنے جب اپنا سب کچھ جو ہے وہ سامنے اس کو ظاہر کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی کون سی عزت؟ پھر وہی عورتیں آپ کے گریبان پکڑتی ہیں. مرد کی شان اور عزت یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی تک محدود رہے, وہ اس نکاح تک محدود رہے جس کا حکم اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا ہے, نہ کہ جو ہے وہ اپنے ہر جگہ ہر قدم پر جو ہے وہ کسی نہ کسی غلط عورت سے جو ہے وہ آپ کا تعلق ہو. بیماریاں لگتی ہیں, فرسٹریشن اور ڈپریشن ہوتا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ کسی بھی ٹائم وہ عورت اس کو جو ہے وہ بلیک میل کر سکتی ہے, وہ عورت اس کے خلاف جو ہے وہ عدالت تک جا سکتی ہے. آپ کسی عورت کے ساتھ کچھ بھی کر لیں اور بعد میں وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ درخواستیں دے دے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ نے اپنی فرسٹریشن نکال لی, اس کے بعد پھر ساری زندگی آپ بھگتیں گے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر تو دیکھیں یہ قانون ایسا ہے, 376 کا ایک مقدمہ اگر کوئی عورت کسی مرد کے اوپر جھوٹا بھی کروا دیتی ہے تو آپ کو اس کو پروف کرنے میں 4 سے 5 مہینے لگ جاتے ہیں. کیسے پروف کریں گے؟ بالکل, اور کیسے پروف کریں گے؟ اور وہ آپ کے ریکارڈ کے اوپر آ جائے گا. عورت کو سپورٹ کرتا ہے. عورت ابھی جو ہے وہ کسی مرد پہ الزام لگا دے اس نے مجھے ہراس کیا ہے تو ابھی اس بیچارے مرد کو پولیس اٹھا کے لے جائے گی کہ ہاں جس نے عورت کو ہراس کیا ہے. عورت کے پاس ثبوت بھی کوئی نہیں کہ اس نے ہراس کیا ہے, مطلب اس کے جسم پہ نشان بھی کوئی نہیں کہ اس کو جو ہے وہ مارا پیٹا گیا, اس نے مجھے سلیپ کیا تھپڑ. آپ یہ دیکھیں, آج میں ایک چینل پر جو ہے وہ مارننگ شو میں تھی ایز اے گیسٹ, تو یہاں ڈومیسٹک وائلنس پہ پروگرام تھا کہ ایک عورت پہ ڈومیسٹک وائلنس جو وہ ہوتا ہے. میں نے کہا عورتوں پہ ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہوتا, مردوں پہ بھی ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے. آپ نے کبھی کسی مرد کو جو ہے وہ باہر آ کے بتاتے ہوئے نہیں سنا. مرد بیچارے شرمندگی کے مارے جو ہے وہ چھپا جاتے ہیں یہ بات کہ ہم بھی پٹتے ہیں اپنی بیویوں سے, یہ چھپا جاتے ہیں. بیویاں بھی جو ہے وہ مار دھاڑ کرتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ساری عورتیں بہت شریف ہیں اور ساری عورتیں بہت مظلوم ہیں. سب عورتیں مظلوم نہیں ہیں. جو مظلوم ہیں وہ اپنے میاں کی عزت کرتی ہیں, اپنے شوہروں کی عزت کرتی ہیں. بٹ جو نہیں کرتی ہیں وہ مارتی پیٹتی بھی ہیں, ہاتھ بھی اٹھاتی ہیں, بدتمیزی بھی کرتی ہیں. زبان سے مارنا, مینٹلی ٹارچر کرنا, شوہر گھر آئے تو اس کو جو ہے وہ اذیت دینا, یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کرائم میں شامل ہوتا ہے. آپ کے پاکستان میں سزا ہے اس کی؟ ڈاکٹر صاحب دونوں طرف سے ہونے چاہیے, اور حکومت کو یہ قانون بنانا چاہیے کہ مرد اور عورت دونوں اگر ٹارچر ہوتے ہیں خواتین کی طرف سے تو عورت اور مرد کا. اب ہنی ٹریپ کو دیکھ لیں, ہنی ٹریپ میں ایک بندہ کسی کی ایموشن سے کھیل کے اس کی ذاتیات تک پہنچ رہا ہے اور پھر کیا ہے اس کو اس نہج تک لے کر آ رہے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کا سودا کرنے خود ہی جا رہا ہے یا جا رہی ہے, اور آگے پورا گینگ بیٹھا ہوا ہے اس کو بے نقاب کرنے کے لیے, اس کو دبوچنے کے لیے, اس کے پیسے کھانے کے لیے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا لڑکا یا کوئی ایسا آدمی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن وہ اپنی مینٹل یا فزیکل فرسٹریشن کے لیے جو ہے وہ ہنی ٹریپ ہو جاتا ہے, تو پھر آپ کیا کریں؟ پھر کہاں سے پیسہ لا کے دیں گے؟ لوگوں سے بھیک مانگیں گے؟ وہ تو مار دیتے ہیں یا پھر جو ہے وہ آپ کو جو ہے مار کوٹ کے جو ہے وہ پھینک جاتے ہیں سڑک کے اوپر. لوگ اس میں اپنی عزتیں بچانے کی خاطر اپنے گھر بار بیچتے ہیں, اپنی قیمتی چیزیں بیچتے ہیں, اور خاص کر میں اپنی جو ہماری بہنیں, خاص کر نوجوان نسل کی لڑکیاں ہیں ڈاکٹر صاحبہ, اس میں بتانا چاہوں گا وہ یاری دوستی ہوتی ہے. وہ یاری دوستی میں کیا کرتے ہیں, خاص کر جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اپنی پروفائل, اور وہ جو لڑکے اتنی جذباتی طور پر اٹیچ ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنی ایسی چیزیں بھی شیئر کرنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں جو کہ نامناسب ہوتا ہے. پھر کل کو کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ, وہ ان کا جو ہے لڑکے مجرمانہ ذہنیت والے ان کا استحصال کرتے ہیں, غلط کام کرواتے ہیں, ہنی ٹریپ میں وہ بھی آ جاتی ہیں لڑکیاں. پھر ڈاکٹر صاحبہ کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں جو اکثر اوقات غیرت کے نام پہ معاملات ہوتے ہیں وہ پھر معاشرے میں جنم لیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ اس کے لیے بھی قانون بننا چاہیے, اور اس میں خاموش نہیں رہنا چاہیے. یہ عورت کا غیرت کے نام پہ قتل بھی کروا دیتے ہیں. یہ مرد کو جو ہے وہ اس کی انا سے گرا کے اسے حقیر اور بے بس بھی بنا دیتے ہیں. کئی مردوں کے گھر ٹوٹ چکے ہیں اس ہنی ٹریپ کے چکر میں کہ اور جو ہے وہ لڑکیوں سے دوستیاں ہوئی, لڑکیاں سمجھ کے جو ہے وہ ان سے دوستیاں کر لی, ملنے گئے تو آگے 4 بندے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ویڈیو بنا لی ہے. اور باقاعدہ یہ عورتیں ملتی ہیں
اور ویڈیو بنتی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ویڈیو بن رہی ہے. پورا ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ایک ایسا جال بچایا جاتا ہے جس میں پیچھے بیک اینڈ پر تو مرد ہوتے ہیں اور سامنے فرنٹ کے اوپر یہ خواتین ہوتی ہیں, خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ نوجوان اس کے لیے کیا جاتا ہے, نوجوان پیسے دے کے لایا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ نوجوان نسل کو خاص کر جن کی ینگ ایج ہوتی ہے وہ فیس بک پر کسی نے ان کو میسج بھیج دیا, یعنی کہ اس نے تصویر تو پیچھے سے لڑکا ہوگا, تصویر اس نے لڑکی کی بنائی ہوگی, میسج کر دیا, موبائل نمبر آ گئے, تو ڈاکٹر صاحب بڑے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ آپ کا کریکٹر خراب ہو گیا تو آپ ساری زندگی اس کا جو ہے آپ کا کیریئر بھی خراب ہوگا اور اس کا ڈاکٹر صاحب مداوا بھی نہیں ہے. اور ہماری بہنوں کے لیے خاص کر نسل 24 گھنٹے انسٹاگرام, فیس بک, ٹک ٹاک, ان ساری ایپس پہ بیٹھ کے گند, ناچ گانا اور خواتین دیکھیں گے تو وہ تو بگڑیں گے. ان کی نگاہوں میں تو جو ہے وہ حیا باقی نہیں رہے گی. وہ تو ہر عورت کو جو ہے وہ اسی نگاہ سے دیکھیں گے اور جو عورت ان کے کنٹرول میں آ جائے گی اس کے ساتھ بے حیائی کریں گے. بے حیائی پھیلانے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ آپ کا فیس بک ہے, آپ کا انسٹاگرام ہے, آپ کی جو ہے وہ یوٹیوب ہے. آپ یوٹیوب پہ پھر بھی کافی جو ہے وہ ریسٹرکشنز ہیں, لیکن یہ 2-3 ایپس جو ہیں, ٹک ٹاک ہے, یہ بے حیائی کے اڈے بن چکے ہیں. پہلے ایک جو ہے وہ میں کہتی تھی بازار حسن تھا, اب آپ کا جو ہے سوشل میڈیا جو ہے وہ وہاں پر بازار حسن بنا ہوا ہے اور وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اپنے آپ کو بیچنے کا کام جو ہے وہ جاری ہے. ہر چیز بک رہی ہے, ایمان بک رہا ہے, یہاں پر جو ہے وہ انسان بک رہا ہے, یہاں پر جسم بک رہے ہیں. اور کیا مجبوری ہے جی, پیسے کے لیے, پیسے کے لیے نہیں. جہاں ریاستیں بنیادی سہولتیں دینے میں ناکام ہو جائیں وہاں کے لوگ جسم نوچنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں کے لوگ ایک دوسرے کا جسم نوچ نوچ کر جو ہے وہ پیسہ کماتے ہیں اور کھاتے ہیں اور دوسرے کی تذلیل کرتے ہیں, اس کے بیڈ روم کی ویڈیو بناتے ہیں, اس کو دنیا کے سامنے جو ہے وہ ذلیل کرتے ہیں. ہر انسان میں جو ہے وہ جبلت موجود ہے, ہر انسان جن سے مخالف کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اور ہر انسان بیڈ روم تک جاتا ہے. آپ میرے ساتھ چیلنج کریں گے اس بات کو؟ نہیں کر سکتے. ہر بندہ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ فٹافٹ جو ہے وہ یہ کہے گا کہ میں تو ایسا نہیں ہوں. کوئی بھی بندہ ہنی ٹریپ ہو سکتا ہے, کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. اپنے ایمان کے سودے اتنے سستے داموں نہیں کریں. سوشل میڈیا پر بیٹھی یہ لڑکیاں جو آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہیں, خدا کے لیے مردوں کو کوئی احساس ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیویاں, آپ کی بیٹیاں, آپ کی بہنیں بیٹھی ہیں. کوئی خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں یہ سب کچھ کر رہا ہو تو آپ برداشت کریں گے؟ تو دوسرے کی بہن بیٹی کو بھی رہنے دیں. اور اگر وہ غیرت مند عورت نہیں ہے اور وہ خود بغیرتی کر رہی ہے سوشل میڈیا پر آ کر, تو اسے کرنے دیں, آپ اس کے ٹریپ میں مت آئیں. اور اسی طرح میں عورتوں کو بھی کہوں گی کہ ایسے مرد جو آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کی تعریفیں جھوٹی کرتے ہیں اور آپ کو محبت کے جال میں پھنساتے ہیں, یہ سوشل میڈیا صرف اور صرف جو ہے نا وہ اب ایک دلدل بنتی جا رہی ہے اور اس دلدل میں جو بھی قدم رکھے گا اس کا نقصان ہوگا. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, یہاں پر جو ہے وہ مجھے ختم کرنا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا, کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.